احادیث میں درج ہے کہ عیسیٰ بن مریم کا آخری زمانے میں نزول ہوگا۔ یہ احادیث پہلی صدی سے لے کر آج تک کی تمام اہم کتب میں درج ہیں اور اس کثرت سے ہیں جو تواتر کے درجے پر پہنچی ہوئی ہے، جن کا انکار ممکن نہیں، اور قریباً تمام امت اس پر متفق ہے کہ عیسیٰ بن مریم کا نزول ہوگا۔ دوسری طرف قرآن کریم بڑی وضاحت کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا اعلان کر رہا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ فوت شدہ واپس دنیا میں نہیں آتا، اس لیے لازماً یہ مانا جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے مراد ان جیسے ایک عظیم الشان وجود کا امت میں پیدا ہونا ہے جس کو مسیل یا بروز کہا جاتا ہے۔ یاد رہے اسی قسم کا معاملہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا۔ توریت کی کتاب 2 سلاطین باب 2 آیت 11 میں ایلیا یعنی حضرت الیاس علیہ السلام کے متعلق لکھا ہے کہ دیکھو ایک آتشی رتھ اور آتشی گھوڑوں نے ان دونوں کو جدا کر دیا اور ایلیا بگولے میں آسمان پر چلا گیا۔ توریت کی آخری کتاب ملاکی باب 4 آیت 5 میں لکھا ہے کہ خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پیشتر میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعویٰ فرمایا تو یہود نے سخت مخالفت کی کہ تو سچا نہیں، کیونکہ آسمان سے ایلیا نہیں اترا۔ تب مسیح علیہ السلام نے متی باب 11 آیت 15 میں یوحنا بپتسمہ دینے والے یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا، ایلیا جو آنے والا تھا یہی ہے، جس کے سننے کے کان ہو وہ سن لے۔ پس پیش گوئیوں میں جب کسی نبی کے دوبارہ آنے کا ذکر ہو تو اس کے مسیح کا آنا مراد ہوتا ہے۔ یہی مضمون تفصیل کے ساتھ احادیث میں بھی بیان ہوا ہے۔ صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء باب نزول عیسیٰ میں روایت ہے، کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، یعنی تمہارا کیا حال ہوگا جب مریم کے بیٹے عیسیٰ تم میں اتریں گے اور وہ تمہارا امام تمہاری قوم میں سے ہوگا، یعنی امت میں سے ہی ہوں گے۔ بس کسی غیر قوم کے نبی کا یہاں ذکر نہیں ہو رہا۔ مولوی حضرات اپنے خیالی عقیدے کو سچا ثابت کرنے کے لیے و امامکم منکم سے مراد امام مہدی لیتے ہیں، جو درست نہیں، کیونکہ مشہور شارحین بخاری نے امام سے مراد مسیح لیے ہیں، جیسے فتح الباری میں لکھا ہے کہ وہ قرآن کے مطابق فیصلے کریں گے، نہ کہ انجیل کے مطابق۔ مہدی کے بارے میں تو یہ گمان بھی پیدا نہیں ہو سکتا کہ وہ انجیل کے مطابق فیصلے کریں گے۔ یہ گمان صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پیدا ہو سکتا ہے، جس کا یہاں رد کیا گیا ہے۔ بس یہاں امام سے مراد عیسیٰ بن مریم ہیں، جو امت کے ایک ہی فرد ہوں گے۔ صحیح مسلم میں و امامکم کے بجائے فامکم منکم کے الفاظ ہیں، یعنی پھر وہ تمہاری امامت کریں گے۔ یہاں کوئی امام مہدی کا نام داخل نہیں کر سکتا۔ دونوں روایتوں میں منکم کا لفظ ہے، یعنی وہ تم میں سے ہوں گے، آسمان سے نہیں اتریں گے۔ یہ بھی یاد رہے کہ ان تمام احادیث کے مخاطب صحابہ کرام ہیں، جن میں نزول کا ذکر ہے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے آخری زمانے میں آنا تھا۔ پس یہاں آخری زمانے کے مسلمانوں کو صحابہ کا مسیل ٹھہرایا گیا ہے۔ مسند احمد بن حنبل نے اس مضمون کو اور زیادہ کھول دیا ہے کہ عیسیٰ بن مریم امام مہدی بن کر آئیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوشک مناشا منکم ان یلقا عیسیٰ ابن مریم اماما مہدیا، یعنی قریب ہے کہ جو تم میں سے زندہ رہے وہ عیسیٰ بن مریم سے ملاقات کرے جو امام مہدی ہیں۔ یہ روایت بہت سی کتب میں آئی ہے۔ سنن ابن ماجہ میں بھی یہی مضمون بیان ہوا ہے کہ لل مہدی الا عیسیٰ ابن مریم، کہ امام مہدی ہی عیسیٰ بن مریم ہیں۔ یہ حدیث امام حاکم کی کتاب مستدرک امام حاکم، ابو نعیم اصبہانی کی کتاب حلیۃ الاولیاء، علامہ خطیب بغدادی کی کتاب تاریخ بغداد اور نعیم بن حماد کی کتاب الفتن میں بھی آئی ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی یہ روایت آئی ہے۔ نیز یہ روایت بھی ہے کہ المہدی عیسیٰ ابن مریم، کہ امام مہدی ہی عیسیٰ بن مریم ہیں۔ شیعہ کتب میں بھی یہ روایت آئی ہے، اس کی تفصیل بھی درج ہے۔ بہار الانوار میں امام مہدی کے بارے میں فرمایا، لونہ لون عربی و جسمہ جسم اسرائیلی، امام مہدی کا رنگ عربی اور جسم اسرائیلی ہوگا، یعنی وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ و روپ میں ہوگا اور مسیح ناصری کے صفات بھی لیے ہوئے ہوگا۔ امام محمد باقر سے روایت ہے کہ امام مہدی آ کر اعلان کریں گے، جس نے آدم علیہ السلام کو دیکھنا ہے وہ مجھے دیکھ لے، میں ہی آدم ہوں۔ اسی طرح وہ حضرت نوح، ابراہیم، اسماعیل، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر بھی یہی اعلان کرے گا، فرمائے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنا چاہے وہ مجھے دیکھے، میں وہی عیسیٰ ہوں۔ اس روایت میں امام مہدی کو تمام انبیاء کا مسیل اور بروز ٹھہرایا گیا ہے۔ پس ثابت ہوا کہ امام مہدی کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی مشابہت ہوگی۔
اس لیے ان کا ایک صفاتی نام مسیح بھی ہوگا۔ مثلاً عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ کے بعد 14ویں صدی میں آئے۔ انہوں نے تلوار نہیں چلائی بلکہ پیار محبت سے تبلیغ کی۔ ان کی سخت مخالفت ہوئی، یہاں تک کہ عیسائیوں کو غاروں میں رہنا پڑا، لیکن 3 صدیوں میں وہ سب پر غالب آ گئے۔ یہی حالات حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کی جماعت کے ہوں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب تذکرۃ الشہادتین میں اپنی اور مسیح ناصری کے درمیان 16 مشابہتیں بیان کی ہیں۔ صحیح بخاری کی احادیث میں گزشتہ مسیح اور آنے والے مسیح کا الگ الگ حلیہ بیان ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ بن مریم کا رنگ سرخ اور بال گھنگریالے، جبکہ آنے والے مسیح کا رنگ گندمی اور بال سیدھے بیان ہوئے ہیں۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ وہ دونوں الگ الگ وجود ہیں۔ حضرت ابن عربی فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کسی دوسرے بدن کے ساتھ ہوگا، یعنی ان کا کوئی مثیل پیدا ہوگا۔ بعض احادیث میں امام مہدی کو امامت کرواتے اور مسیح کو مقتدی بنتے دکھایا گیا ہے۔ ان احادیث کی کوئی تطبیق کرنی ہوگی، مثلاً اس موعود کی صفت مہدویت صفت مسیحیت پر غالب ہوگی۔ احادیث میں مسیح اور امام مہدی کا حلیہ اور کام بھی ایک جیسے ہی بیان ہوئے ہیں۔ مثلاً مسیح موعود کو گندمی رنگ میں دیکھا اور امام مہدی کا بھی گندمی رنگ بتایا گیا۔ مسیح کو 2 زرد چادروں میں دیکھا اور امام مہدی کو بھی 2 زرد چادروں میں دیکھا۔ مسیح کے بارے میں فرمایا کہ وہ مال تقسیم کرے گا یہاں تک کہ کوئی اسے قبول نہ کرے گا۔ مہدی کے بارے میں بھی کہا فیقسم المال کہ وہ مال تقسیم کرے گا۔ دراصل مولوی حضرات عیسائیوں سے حیات مسیح کا فرضی عقیدہ لے کر پھر دور کی تعویلات سے اسے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ فوت شدہ لوگوں کے نام پیدا ہونے والوں کو دے دیے جاتے ہیں۔ انبیاء اولیاء کے ناموں پر بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں۔ بعض ضرب المثل بن جاتے ہیں، جیسے سخی کو حاتم طائی اور بہادر کو رستم کہا جاتا ہے، بلکہ مشابہت کی وجہ سے جانوروں کے نام بھی دے دیے جاتے ہیں۔ بہادر کو شیر، بیوقوف کو گدھا کہا جاتا ہے۔ اسی طرح نیک کو فرشتہ اور برے کو شیطان کہہ دیا جاتا ہے۔ خود قرآن نے یہ محاورہ استعمال کیا ہے۔ بخاری کی روایت ہے کہ ابو سفیان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن ابی کبشہ کا نام سے یاد کیا، جو زمانہ جاہلیت میں بتوں کے خلاف ہو گیا تھا۔ اسی مشابہت سے کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن ابی کبشہ کہہ دیتے تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنی بیویوں کو صواحب و یوسف یعنی یوسف والی عورتیں کہا۔ یہ بھی یاد رہے کہ ابن مریم اور مسیح اور عیسیٰ کا نام تو کثرت سے امت میں استعارتاً استعمال ہوا ہے۔ احادیث میں تو دجال کو بھی مسیح کہا گیا ہے، کیونکہ وہ کثرت سے سیاحت کرے گا۔ غالب کہتے ہیں ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ خواجہ معین الدین چشتی نے اپنے آپ کو عیسیٰ کہا ہے، من عیسیٰ ثانی شدم۔ حضرت شمس تبریز بھی اپنے آپ کو عیسیٰ کہتے ہیں۔ پس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ الہام کہ مسیح ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا ہے اور اس کے رنگ میں ہو کر وعدے کے موافق تو آیا ہے، میں آپ کو مسیح ابن مریم کا نام دیا جانا کوئی نئی بات نہیں۔ ابن مریم ہوں مگر اترا نہیں میں چرخ سے، نیز میں